اب جب وہ اپنے ڈورم پہنچی تو وہاں پہ ہالے اس سے کہنے لگی کہ اناتولین سٹی میں ایک سیمینار ہے، تم چلو گی؟ ہالے نے ڈورم کے دروازے سے جھانک کر اسے مخاطب کیا، اور وہ جو اپنی کرسی پہ بیٹھی میز پہ پھیلی کتابوں میں منہمک تھی چونک کر پلٹی۔ ابھی تو ممکن نہیں ہے یار، میرے پورے 2 چیپٹرز رہ گئے ہیں۔ حیا نے صفحے آگے پلٹ کر دیکھا اور پھر نفی میں گردن ہلائی۔ ہاں تو کار میں پڑھ لینا نا، کتاب ساتھ لے چلو۔ اتنا ضروری ہے کیا؟ تم پچھتاؤ گی نہیں، لکھ کر رکھ لو۔ حالے بزد تھی سو اس نے کتاب ساتھ ہی رکھ لی اور پزل باکس بھی بیگ میں ڈال لیا، اور بھنی ہوئی مونگ پھلی کا پیکٹ جو کل ہی دیا سٹور سے لائی تھی ہاتھ میں پکڑ لیا۔ اچھا دیکھ کے بتاؤ کہ کپڑے ٹھیک ہیں؟ اس نے گردن جھکا کر صبح کے پہنے لباس کو دیکھا۔ گرے اسکرٹ کے ساتھ لائم گرین بلاؤز اور اوپر گرے اسکارف جو ابھی ابھی پن اپ کیا تھا۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے چلو۔ ہالے نے پرس اور چابی سنبھالی۔ یہ اس کا خوش قسمت دن تھا کہ آج اس کے پاس کار تھی۔ وہ سیمینار ہوٹل کے جس ہال میں تھا وہ ہال سب سے اوپر والے فلور پہ تھا۔ اس کی 2 متوازی دیواریں گلاس کی بنی تھی اور ہال کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، اور لڑکیاں، عورتیں اور بے حد بزرگ خواتین۔ خالص نسوانی ماحول تھا وہاں پہ، یعنی کہ ساری عورتیں ہی تھیں، اور ان دونوں کو شیشے کی دیوار کے ساتھ جگہ ملی تھی۔ حیا کی کرسی قطار کی پہلی کرسی تھی، سو اب اس کے دائیں طرف گلاس وال تھی اور بائیں جانب ہالے، اور درمیان میں اس نے مونگ پھلی کا پیکٹ کھول کر رکھ دیا تھا۔ وہی ڈی جے کے ساتھ بیچ کلاس میں کھانے کی اس کی عادت تھی، اور روسٹرم کے عقب میں دیوار اس خوبصورت بینر سے ڈھکی ہوئی تھی جس پہ انگریزی میں چھپا ہوا تھا کہ فیس ویل مینڈیٹری اور ریکمینڈڈ، یعنی کہ چہرے کا حجاب واجب ہے یا مستحب۔ اس نے 2 انگلیوں اور انگوٹھے کو پیکٹ میں ڈال کر چند دانے نکالے اور منہ میں رکھے، اور وہ سکارف کر لے، یہ اس کے تقوی کی انتہا تھی۔ سب چہرے کا نقاب واجب تھا یا مستحب، کیا فرق پڑتا تھا؟ سیمینار انگریزی میں تھا، سو ڈائس سنبھالے کھڑی میرون سکارف والی عربی خاتون انگریزی میں ہی کہہ رہی تھی، اور وہ بتانے لگی کہ واجب وہ چیز ہوتی ہے جو کریں تو ثواب اور نہ کریں تو گناہ ہے، جبکہ مستحب وہ کام ہے جو کریں تو ثواب لیکن نہ کریں تو بھی اس پہ گناہ نہیں ہے۔ اب اس بات پہ تو سب راضی ہیں کہ لڑکیوں کا سر اور جسم ڈھکنا واجب ہے، لیکن کیا چہرہ بھی ڈھکنا لازمی ہے؟ اور حیا کے دائیں جانب گلاس وال پہ ایک دم سے کوئی پرندہ آ ٹکرایا تھا۔ وہ چونکی، وہ ننھی سی چڑیا تھی جو شیشے سے ٹکرا کر نیچے گر گئی تھی، اور پھر وہ خاتون جو کہ روسٹرم پہ کھڑی تھی وہ کہنے لگیں، جب میں کہتی ہوں کہ چہرہ ڈھکنا واجب نہیں صرف مستحب ہے، تو اس کی وجہ وہ حدیث ہے کہ جب حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں اور ان کا لباس ذرا باریک تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسماء جب لڑکی جوان ہوتی ہے تو سوائے اس اور اس کے، یعنی چہرے اور ہاتھوں کی طرف اشارہ کر کے کچھ نظر نہیں آنا چاہیے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ چہرہ کھلا رہنے پہ گناہ نہیں ہوتا۔ پر تبھی حیا نے دیکھا کہ گری ہوئی چڑیا اب سنبھل کر فرش پہ پھدک رہی تھی، اور چند ایک بار اس نے شیشے کی دیوار پر پنجے مار کر چڑھنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہی۔
اور پھر اس روسٹرم پہ کھڑی خاتون کی آواز آئی، اور پھر جب حج کے موقع پر ایک لڑکی جو اونٹ پہ بیٹھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بچے کے حج کے بارے میں پوچھ رہی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے کھڑے فضل رضی اللہ تعالی عنہ لاشعوری طور پر اس لڑکی کے چہرے کو دیکھ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ پیچھے کر کے فضل کا چہرہ دوسری جانب پھیر دیا، جبکہ اس لڑکی کو چہرہ ڈھکنے کا نہیں کہا۔ دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ازواج مطہرات اور صحابیات جو حجاب اوڑھتی تھیں وہ مستحب کے درجے کا تھا، واجب کا نہیں، یعنی کہ اگر اوڑھ لیا تو ثواب اور اگر نہیں اوڑھا تو کوئی گناہ نہیں۔ سو جو آیت سورہ نور میں ہے کہ وہ اپنی زینتیں چھپائیں سوائے اس کے کہ جو خود ظاہر ہو جائے، تو اس وہ جو خود ظاہر ہو جائے میں سرما، انگوٹھی وغیرہ کے ساتھ چہرہ بھی شامل ہے۔ اور پھر حیا نے دیکھا کہ چڑیا پھڑپھڑاتی ہوئی کب کی اڑ چکی تھی اور وہ مونگ پھلی چباتے ہوئے سر اس بات میں ہلاتی مقررہ کو سن رہی تھی، اور پھر وہ مزید چند دلائل دے کر اپنی کرسی پہ واپس جا چکی تھیں، اور تب تک تو وہ بھی مطمئن ہو چکی تھی اور اسے ان کی ساری باتیں ٹھیک ہی لگی تھیں۔ پھر وہاں مائک سے آواز آئی کہ میں ڈاکٹر فریحہ سے اختلاف کی جسارت کروں گی۔ اب ڈائس پہ آنے والی گرے اسکارف والی مقررہ اپنی بات شروع کر چکی تھی، اور اب حیا کو پتا چلا کہ وہ دراصل بحث تھی۔ حیا اور ہالے باری باری پیکٹ میں انگلیاں ڈال کر مونگ پھلی نکالتے ہوئے پوری طرح ان کی طرف متوجہ تھیں، یعنی کہ یہ ایک بحث ہے جس میں پہلے ڈاکٹر فریحہ آئیں اور انہوں نے حجاب سے متعلق مستحب اور واجب سے ریلیٹڈ اپنے اپنے دلائل پیش کیے، اور اب ان کے بعد آنے والی جو خاتون ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ میں ڈاکٹر فریحہ سے اختلاف کی جسارت کروں گی۔ اور اب وہ اپنے کون کون سے دلائل دیتی ہیں آئیے جانتے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ رہی اسما بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ والی حدیث، تو اس کی تشریح تو محرم رشتوں کے لحاظ سے بھی کی جا سکتی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سالی تھیں، اور اسی حدیث سے ہم دلیل لیتے ہیں کہ بہنوئی سے چہرے کا پردہ نہیں ہوتا، اور حضرت فضل رضی اللہ تعالی عنہ والا واقعہ حج کے موقع کا تھا، اور حج پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سختی سے نقاب یا دستانے پہننے سے منع فرمایا تھا، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ نقاب کرنا اس زمانے میں کامن پریکٹس تھی۔ اور اب حیا نے دیکھا کہ دو فاختائیں تیزی سے اڑتی ہوئی آئیں اور شیشے کی دیوار سے ٹکرائیں۔ حیا نے ذرا سی گردن موڑ کر دیکھا، وہ اب ٹکرا کر تو نیچے جا گری تھی لیکن اگلے ہی پل اٹھ کر اڑ گئیں۔ اور پھر روسٹرم سے آواز آئی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ جب گریبانوں کو ڈھانپ لینے کا حکم نازل ہوا تھا تو مدینے کی عورتوں نے وہ حکم سنتے ہی اپنی اوڑھنیاں حصوں میں پھاڑی اور سر سے پاؤں تک خود کو اس سے ڈھانپ لیا۔ یہاں ڈھانپنے سے مراد چہرہ ڈھانپنا بھی ہے۔ وہ جو خود ظاہر ہو جائے میں انگوٹھی، سرما، جوتی تو آتی ہے لیکن چہرہ نہیں آتا۔ پھر جب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے آیت حجاب کی تفسیر پوچھی گئی تھی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی چادر سر پہ لپیٹ کر
بکل مار کے دکھائی، یوں کہ بس ایک آنکھ واضح تھی۔ آیت حجاب میں اللہ تعالیٰ نے اے ایمان والوں کہہ کر حکم دیا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ مومن کو اس کے ایمان کا واسطہ دے کر حکم دیتا ہے تو وہ حکم بے حد اہم ہوتا ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ صرف سر اور جسم ڈھکنا واجب نہیں، بلکہ چہرہ ڈھکنا بھی واجب ہے۔ اور اب حیا گردن ذرا سی پھیرے شیشے کی دیوار کو دیکھ رہی تھی، جہاں تھوڑی سی دیر میں بہت سے پرندے ٹکرائے تھے۔ اسے یاد آیا کہ تایا فرقان کہتے تھے کہ پرندے یوں اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ پچھلے سال جب یہاں سے گزرے تھے تو وہ عمارت وہاں نہیں تھی، اور اب وہ راستے میں اپنی رو میں اڑتے جا رہے ہوتے ہیں تو ٹکر لگنے پہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ راستہ بلاک ہے۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ تایا کی فلسفی کتنی درست تھی، مگر وہ ہوٹل نیا تعمیر شدہ ہی تھا اور شاید واقعی پرندوں کی گزرگاہ کے درمیان وہ بن گیا تھا، اسی لیے وہ بار بار ٹکرا کے گر رہے تھے۔ اب یہ دوسری خاتون بھی جا چکی تھیں اور اب ڈائس پہ ایک اور سیاہ عبایا اور سیاہ سکارف والی دراز قد شہد رنگ آنکھوں والی خاتون آ چکی تھیں اور کہنے لگیں کہ مستحب اور واجب بحث بہت پرانی ہے۔ خوبصورت شفاف چہرہ اور نرم سی مسکراہٹ، سب بہت ہی توجہ سے انہیں سن رہے تھے، اور وہ کہنے لگی، آپ نے مستحب والوں کے دلائل سنے تو آپ کو لگا ہوگا کہ وہ ٹھیک کہتے ہیں، آپ نے پھر واجب والوں کا بیان سنا تو لگا کہ وہ بھی ٹھیک کہتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ دونوں ٹھیک کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ تو وہی لطیفہ ہو جائے گا نا کہ آپ بھی ٹھیک کہتے ہیں۔ اور پھر ہال میں بے اختیار کہا بلند ہوا اور شیشے کی دیواریں بھی مسکرا اٹھیں، اور پھر وہ خاتون کہنے لگی، ایسا ہے کہ میں ان دونوں میں سے کسی بھی گروہ کی حمایت یا پھر مخالفت کرنے کے لیے نہیں آئی، میں کچھ اور کہنا چاہتی ہوں۔ اور وہ لمحے بھر کو رکی اور پورا ہال بہت دلچسپی سے سن رہا تھا۔ وہ کہنے لگی، ہم عموماً دنیا اور آخرت کی مثال کسی کالج ایگزام سے دیتے ہیں، رائٹ؟ تو وہی مثال لے لیتے ہیں۔ دنیا اور آخرت کے کسی بھی اسکول یا کالج کا جب پیپر سیٹ کیا جاتا ہے تو اس میں چند سوال بہت آسان رکھے جاتے ہیں جو کہ کوئی ایوریج جو اسٹوڈنٹ ہے وہ بھی حل کر سکے، اور وہ بھی 33% سے زیادہ نمبر لے کر پاس ہو سکتا ہے۔ لیکن پھر چند سوال ذرا سے مشکل ہوتے ہیں جو صرف اچھے طلباء حل کر کے 70-80% نمبر لے جاتے ہیں، اور آخر میں ہر پیپر میں کچھ سوال بہت زیادہ ٹف اور کمپلیکیٹڈ ہوتے ہیں، وہ سوال جو پوزیشن ہولڈرز کا فیصلہ کرتے ہیں، اسی لیے عموماً پوزیشن ہولڈرز کے آپس میں چند نمبرز یا پھر پرسنٹیج کے ذرا سے ہی تناسب کا فرق ہوتا ہے۔ یہ سوال مستحب ہوتے ہیں، جبکہ ہم عموماً سمجھتے ہیں کہ مستحب وہ ہوتا ہے کہ جب 5 میں سے 4 سوال حل کرنے ہوں تو چاروں میں سے کوئی غلط ہونے کے ڈر سے 5واں بھی اٹیمپٹ کر دیا جائے، یعنی کہ ایک ایکسٹرا سوال، وہ مستحب نہیں ہوتا۔ یہاں پہ جتنی میری انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے مطابق یہاں پہ مستحب کی امپورٹنس کو بتایا گیا ہے کہ مستحب کا مطلب ہے کہ اگر کر لو تو ثواب، اور اگر نہیں کرتے تو کوئی گناہ نہیں۔ اور ہم اس کو ایسے ہی لے لیتے ہیں جیسے کویسچن پیپر میں ایک ایکسٹرا کویسچن ہم اس لیے اٹیمپٹ کر لیتے ہیں کہ اگر 4 میں سے کوئی ایک غلط ہو گیا تو ہاں ہمیں 5واں مل جائے گا، یعنی کہ اس کو کر لو تو ہمارا فائدہ ہے، اور اگر نہیں کرتے ہیں تو کوئی نقصان نہیں ہے۔ ایسا نہیں، بلکہ جو
وہ کویسچن جو بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں اور کسی کی پوزیشن کا جو ہے وہاں پہ فیصلہ ہو رہا ہوتا ہے، وہ سوالات مستحب ہیں۔ تو کچھ اس طرح کی جو ہے وہ ریزمبلنس یہاں پہ اس کی امپورٹنس کو بتایا جا رہا ہے۔ بڑھتے ہیں ناول کی طرف، اور اب وہ کرسی پہ ذرا آگے ہو کر بیٹھی اور غور سے سن رہی تھیں۔ استنبول کی خوبصورت عورتوں کی خوبصورت باتوں کا بھی اپنا ہی ایک سحر ہے۔ اور پھر وہ کہنے لگی، اب ہوتا یہ ہے کہ شفاف چہرے والی ڈاکٹر شائستہ کہہ رہی تھی کہ اس مسئلے پہ جو واجب والے ہیں وہ مستحب والوں پہ الزام لگاتے ہیں کہ آپ اپنی مرضی کا دین چاہتے ہیں اور خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں، جبکہ مستحب والے انہیں کہتے ہیں کہ آپ شدت پسند ہو رہے ہیں۔ اور الزامات کی اس جنگ میں لڑکیوں کے پاس یہ بہانہ آ جاتا ہے کہ انہیں حجاب کرنے کی ضرورت نہیں، اور وہ ایسے ہی ٹھیک ہیں کیونکہ یہ تو ثابت ہی نہیں ہے کہ اسلام میں چہرے کا پردہ ہے بھی یا نہیں، جبکہ یہ غلط تاثر ہے۔ بحث تو نقاب کے ہونے یا نہ ہونے کی نہیں ہے، بلکہ بحث اس کے واجب یا مستحب ہونے کی ہے۔ آسان الفاظ میں کہتی ہوں کہ اس پہ سب راضی ہیں کہ نقاب کرنے پہ ثواب ہے، جبکہ اختلافی نقطہ یہ ہے کہ کیا نقاب نہ کرنے پہ گناہ بھی ہے یا نہیں، کیونکہ اگر واجب ہو یا مستحب دونوں ہی کیسز میں نقاب کرنے پہ تو ثواب ہے۔ واجب کے کیس میں یہ کہا گیا ہے کہ نہیں کریں گے تو گناہ ہے، جبکہ مستحب والے کہتے ہیں کہ نہیں کریں گے تو کوئی گناہ نہیں۔ تو یہاں پہ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ بحث نقاب کے ہونے یا نہ ہونے کی نہیں، بلکہ بحث اس کے واجب یا مستحب ہونے کی ہے۔ اس بات پہ سب راضی ہیں کہ نقاب کرنے پہ ثواب ہے، اختلافی نقطہ یہ ہے کہ کیا نقاب نہ کرنا اس پہ گناہ ہے یا نہیں۔ اس نے اسکالر کے چہرے کو دیکھتے انگلیاں پیکٹ میں ڈالیں تو پوروں نے خالی پلاسٹک کو چھوا، یعنی کہ مونگ پھلی کھپ کی ختم ہو چکی تھی، اور اس نے انگلیاں نہیں نکالی، وہ ویسے ہی پوری یکسوئی سے سٹیج کی طرف دیکھ رہی تھی جہاں پہ وہ خاتون کہنے لگی، میں سوچتی ہوں کہ تھوڑی دیر کے لیے ہم اختلافی نقطہ یعنی کہ گناہ ہے یا نہیں اس کو چھوڑ دیں اور صرف متفق نقطے پہ غور کریں تو اس مسئلے کا حل نکل سکتا ہے، یعنی کہ گناہ کو چھوڑ دیں۔ کامن پوائنٹ دیکھیں کہ نقاب کرنا ایک نیکی ہے اور بہت بڑی نیکی، تو کیا جو چیز مستحب ہوتی ہے اسے فالتو سمجھ کر چھوڑ دیا جاتا ہے؟ جیسے مستحب والے کرتے ہیں، وہ نقاب کو غیر واجب قرار دے کر اس کی ترویج و تبلیغ کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف 33% والے جواب دے کر کسی فالتو سوال کے بغیر ہی ہم پاس ہو جائیں گے، اور کیا ہمیں یقین ہوتا ہے کہ ہمارا 33% کا جواب نامہ بھی درست لکھا گیا ہے؟ نہیں نا، ہم کرتے ہیں نا باقی سوالوں کو بھی حل۔ تو کیا یہ ہم سوچ کر کہ وہ مستحب ہے نقاب کرنا چھوڑ دیں اور یہ نہ دیکھیں کہ کتنی بڑی نیکی ہے اور کتنا ثواب ہے؟ اور ان کے سوال پہ تو ہال میں خاموشی چھائی رہی، مروب سی خاموشی۔ اور پھر وہ کہنے لگی، ادھر ہم سب عورتیں اور لڑکیاں ہی موجود ہیں، تو ایک بات کہوں آپ سے، ہم میں یہ چند باتیں ضرور ہوتی ہیں، ساری نہیں تو کچھ تو ضرور ہیں کہ ہم جلدی ہی جیلس ہو جاتی ہیں، کسی کے پیچھے اس کی برائی بھی کر لیتی ہیں، منہ سے جھوٹ بھی پھسل جاتا ہے، اور نمازیں تو ہم پوری پڑھتی نہیں ہیں، جو پڑھیں بھی تو ان میں ہمارا دھیان کہیں اور ہی ہوتا ہے، اور ان کا بھی پتہ نہیں کتنا 5واں 9واں یا 10واں حصہ لکھا جاتا ہوگا، اور روزے بھی جو ہم رکھتے ہیں اس میں چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا دینا ہم بھول جاتے ہیں۔
تو یہ تھا وہ 33% پیپر۔ دیکھیں آپ کتنا اچھا ہم حل کر رہے ہیں۔ ہم جانتے ہیں، پھر بھی ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں کسی ایکسٹرا عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ مائی ڈیئر لیڈیز، جنت صرف خواہش کرنے سے نہیں مل جاتی۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ آدم کی اولاد میں ہر 1000 میں سے 999 جہنم میں ڈالے جائیں گے اور صرف ایک جنت میں داخل کیا جائے گا؟ یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ تو کیا ہم اس اعمال نامے کے ساتھ اس ایک میں شامل ہو سکتے ہیں؟ اس 1000 میں سے جو ایک جنت میں جائے گا، اس ایک کو وہ کیا ہم ہو سکتے ہیں؟ اور وہ بالکل ساکت بیٹھی تھی، بنا پلک جھپکے مقررہ ہی کو دیکھ رہی تھی۔ جہنم کے لفظ نے اس کی آنکھوں کے سامنے ایک فلم چلا دی تھی، ہراکلیتس کی دائمی آگ اور بھڑکتا آتش دان اور دہکتے انگارے۔ اور پھر وہ کہنے لگی، آج ہم یہ بحث کرتے ہیں کہ نقاب واجب ہے یا نہیں۔ ارے میں تو سوچتی ہوں کہ کل کو قیامت کے دن جب ہم ایک ایک نیکی کی تلاش میں ہوں گے، تب ہم شاید رو رو کر کہیں گے کہ آخر اس سے کیا فرق پڑتا تھا کہ حجاب واجب تھا یا پھر مستحب تھا؟ تو ایک نیک عمل نا تھا، تو ثواب ہی نا، تو ہم نے کیوں نہیں کیا؟ اور پھر انہوں نے رک کر ایک گہری سانس اوپر کو کھینچی۔ یقین کریں میں واجب والوں اور مستحب والوں کسی کی حمایت یا مخالفت نہیں کر رہی، میں تو بس ایک بات کہہ رہی ہوں کہ حجاب کرنا نیکی ہے، سو چاہے آپ اسے واجب سمجھ کر کریں یا پھر مستحب سمجھ کر، اسے کریں ضرور اور اسے پھیلائیں بھی ضرور۔ ہمارے جھوٹ، خیانتیں اور دھوکے ہمارے لیے جو آگ تیار کر رہے ہیں، اس سے دور ہونے کے لیے جو کرنا پڑے کریں۔ اور ہاں، ایک آخری بات۔ وہ پھر سانس لینے کو رکی اور ہال میں اسی طرح مکمل خاموشی تھی۔ آپ حجاب کے جس بھی درجے پہ ہوں، صرف سکارف لیں یا عبایا بھی لیں یا ساتھ میں نقاب بھی کریں، جو بھی کریں، لیکن اس پہ قائم رہیں، اس سے نیچے کبھی بھی نہ جائیں، اور پھر اس کے لیے اگر لڑنا پڑے تو لڑیں، مرنا پڑے تو مریں، لیکن اس پہ سمجھوتا کبھی نہ کریں۔ مجھے نہیں معلوم کہ حجاب واجب ہے یا مستحب، لیکن بس میں یہ جانتی ہوں کہ یہ میرے اللہ کو پسند ہے، تو پھر یہ مجھے بھی پسند ہونا چاہیے۔ وہ اسٹیج سے اتری تو ہال تالیوں سے گونج اٹھا، اور گرے سکارف والی اور مرون سکارف والی دونوں خواتین متفق انداز میں اب مسکراتے ہوئے سر ہلا کر تالی بجا رہی تھیں۔ وہ بالکل چپ خاموش سی بیٹھی تھی، اور دل و دماغ تو جیسے بالکل خالی ہو گئے تھے، اور جیسے ہی وہ سیاہ عبایا والی ڈاکٹر شائستہ ہمدانی دروازے کی طرف بڑھی تو ایک جھٹکے سے اٹھی اور ان کی جانب لپکی۔ میم، وہ تیز قدموں سے چلتے ہوئے ان تک آئی اور وہ کہنے لگی، یس، وہ پلٹی تھیں، اور ساتھ ہی وہ ایک ہاتھ میں اپنا فون پکڑے تیز تیز کچھ ٹائپ کر رہی تھیں۔ اب حیا نے ان سے کیا کہا یہ ہم جانیں گے آنے والی ایپیسوڈ میں۔
ایک بہت ہی خوبصورت ایپیسوڈ تھی آج کی، جس میں واضح طور پہ ہمارے دماغوں میں آنے والے جو سوالات ہیں ان کے جوابات دیے گئے ہیں حجاب سے متعلق. چاہے وہ مستحب ہے یا چاہے وہ واجب ہے، لیکن وہ ایک نیکی ہے، اور یہ چیز اللہ کو پسند ہے تو پھر یہ مجھے بھی پسند ہونا چاہیے. اور واجب اور مستحب کے چکروں میں پڑھ کر ہم اپنی نیکی کو کیوں ضائع کریں؟ یہ جو 33% ہم سمجھ لیتے ہیں کہ ہم کر رہے ہیں ہمارے پاس ہونے کے لیے کافی ہوگا، تو دیکھیں کہ ہم اس 33% کو کیا 100% پرفیکٹلی کر رہے ہیں. نہیں، تو ہمیں ایکسٹرا نیکی کرنے کی ضرورت ہے. اور کیا خوب بات یہاں پہ کہی گئی ہے کہ جس حجاب کے درجے پہ آپ ہیں اس سے نیچے مت آئیں، چاہے وہ حجاب ہے، چاہے وہ نقاب ہے، چاہے وہ عبایا ہے، اس درجے سے کبھی نیچے نہ آئیں. اس کے لیے لڑنا پڑے تو لڑیں. کیسی لگی آج کی ویڈیو ضرور کامنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے گا. ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.